حضور فرماتے ہیں کہ حساب شروع ہونے سے 1 سال پہلے کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے بغیر حساب کے، ان سے کوئی گناہ کی وجہ بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور عزت بہت دی ہے، امیر ہے بہت زیادہ، لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ اپنے امیر ہونے کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتے۔ امیر ظالم یہ بغیر حساب کے 1 سال حساب شروع ہونے سے پہلے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس کو ظلم کرنے کے لیے جو اس کے پاس دلائل تھے، اللہ تعالیٰ اس دلائل کو سنے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کرنا، اس کو کوئی رہائی یا چھٹکارے کی اللہ نے اس کے پاس کوئی وجہ رکھنی نہیں ہے۔ امیر ہو ظلم کرے، حضور فرماتے ہیں بغیر حساب کے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جو اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے فخر اور تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے میری فلاں ذات ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، باقی سارے ادنا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والا بندہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور تیسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بدنصیب جو غریب بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ غریب کے امیر کے پاس تکبر کی تب بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بڑا کچھ، اس لیے تکبر کرتا ہے۔ غریب کے تکبر کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں غریب بھی ہو پھر بھی تکبر کرے، وہ بندہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ اور چوتھا حضور فرماتے ہیں کہ عالم ہو، علم دین رکھنے والا ہو، پھر بھی اس نے دل میں حسد کو پالا ہو، ایسا عالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں داخل، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو اللہ صفائی کا موقع بھی عطا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ہر قسم کے تکبر سے، اپنے اعمال کو ظلم سے، اپنے قلب کو، اپنی سوچ کو حسد سے جتنا پاک اور صاف دور رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں حسد نہیں نہ ہوتا، یقین جانے وہ چاہے چھوٹی سی بھی نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب جلدی عطا کر دیتا ہے، وہ جلدی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ رب العزت سے کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک بندے کو دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ کون خوش نصیب بندہ ہے جس کو تو نے اپنے عرش کے نیچے آج ہی جگہ عطا کر دی ہے، اتنا خوش نصیب جس کو تیرا خاص کرم ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ نہ پوچھو کہ کون خوش نصیب ہے، اس کا نام نہ پوچھو، اس کا کام پوچھو، اس کا کام کیا ہے، یا اللہ اس کی کیا خوبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنے دل میں حسد نہیں آنے دیا، اس لیے اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی حسد کا میں نے پرزہ نہیں دیکھا، اور اس کے دل کو حسد سے پاک پایا، اور اس نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان سے چغلی نہیں کی۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی ہمیشہ فرما برداری کی ہے۔ جس بندے کا دل حسد سے صاف ہو، اس کی زبان چغلی سے صاف ہو، اور اس کا عمل والدین کی خدمت میں ہو، حضرت اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس کو میں وہ قرب عطا کرتا ہوں جو انبیاء اور رسل اور شہداء کو عطا کرو۔ تو اگر آج بھی آپ اپنے دل کو حسد سے صاف کر لیں، خبردار اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خوبی اور صفت دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ حسد نہ کریں، یہ نہ کہیں، اللہ کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیں یا اللہ تو نے ناانصافی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہیں یا اللہ تو نے نعمت عطا کرنے کے لیے غلط بندے کا انتخاب کر لیا ہے، مجھے انتخاب کرنا چاہیے تھا، اس کو انتخاب نہ کرنا چاہیے تھا۔ خبردار مخلوق بن کر اپنے خالق کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، وہ خالق بہتر جانتا ہے کس کو کب کیسا عطا کرنا ہے۔ اگر تیرا اللہ پہ یقین پختہ ہے
کہ تیرا رب ہر چیز عطا کرنے والا ہے، پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے؟ بلکہ تو اپنے رب سے یہ دعا فرما، یا اللہ مجھ پر بھی جیسے اس پہ کرم فرمایا مجھ پر بھی کرم فرما، جیسے اس پر فضل کیا مجھ پر بھی فضل فرما، جیسے اسے نعمت دی مجھے بھی نعمت عطا فرما۔ کون سا رب عطا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کون سا رب کسی کو بتائے گا؟ وہ جب اس سے کوئی مانگتا ہے تو وہ اعلان نہیں کرتا، عطا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا نہیں کہ اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ ذلیل ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ حضور فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ غاضب اللہ علیہ، مخلوق سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتی ہے کہ اس کو مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی خالق کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے جس سے جتنا بھی جیسے بھی جو بھی مانگا جائے وہ عطا کرنے پہ بھی قادر ہے، عطا کرتا بھی ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو اللہ نے کہا ہے انسان اتنا کریم رب تجھے کہاں سے ملے گا؟ اس کو چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ آجا دوبارہ اپنے رب کے ہاں، وہ تجھ سے بار بار کہہ رہا ہے اے میرے بندے مجھ سے کرم مانگ، کرم عطا کروں گا، فضل مانگ، فضل عطا کروں گا، دعا مانگ، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خیر اور خوشی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ہر کسی کو خوشی عطا کرنے پہ قادر ہے، کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، غفور ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، اس کو عطا کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، اس لیے اپنے رب سے مانگے، جتنا چاہے مانگے، اپنے لیے مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، خوشیاں مانگیں، راحتیں مانگیں، سکون مانگیں، وہ ہر کسی کو عطا کرنے پہ قادر و کریم ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حسد کے متعلق دل میں اس کی مذمت کے حوالہ سے بات اتارنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں۔